ہمارے حکم حضرات کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو پایا کہ کون سے طالب علم کا تعلق کس مدرسے سے ہے، جس کے لیے بے تابی سے ہمارے طلبہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب سماعت فرمائیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد کے طالب علم محمد دانش نے پہلا انعام حاصل کیا، قابل مبارکباد ہے۔ میں تمام حاضرین کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، صدر محترم، مہمانان اعظام، عزیز ساتھیوں، عنوان تقریر ہے اردو زبان و ادب کے فروغ میں مدارس عربیہ کا کردار۔ بر صغیر میں پھیلے مکاتب و مدارس نے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ اردو کی ابتدا سے لے کر آج تک کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اردو زبان کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں مدارس کے علماء ناپید ہوں۔ انہی مدارس نے اپنے آسمان ادب پر جہاں زبان اردو کے نقاد و شعراء کی شکل میں ستاروں کا ایک لامتناہی مجموعہ اجاگر کیا، تو وہیں مرزا غالب، الطاف حسن حالی، علی میاں ندوی جیسے بے شمار شمس و قمر کو نمودار کر کے ابوالکلام آزاد جیسی ہستیوں کو اپنی گودیوں میں پالا ہے کہ جن کی لفظیات و تشبیہات، استعارات و مترادفات سے آج زمانہ مستفاد ہیں۔ اردو رسم الخط کی حفاظت، اردو زبان کی تعلیم، اردو کو نئی نسلوں تک پہنچانا، اردو کو بین الاقوامی زبان بنانا، اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کرنا، دیگر علوم و فنون کو اردو زبان میں منتقل کرنا، اردو رسائل و مجلات کو شائع کرنا، گویا کہ مدارس ہر سطح پر اردو زبان کو فروغ دینے میں مشغول ہیں۔ اردو صحافت کو نیا معیار، نیا مزاج، نیا انداز اور نئے نقش عطا کرنے میں ارباب مدارس نے اہم کردار نبھایا ہے۔ مدارس سے شائع ہونے والے رسائل و مجلات اس کا واضح ثبوت ہیں۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جبکہ ترقی یافتہ ممالک کی زبانیں تیزی سے دیگر زبانوں کو اپنے اندر ضم کرتی جا رہی ہے، ایسے میں اردو زبان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور آج اردو زبان جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلہ اس کے اپنے وجود اور رسم الخط کا ہے۔ آج اردو کو رومن وغیرہ میں تبدیل کر کے اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یاد رکھیں، کسی بھی زبان کا رسم الخط اس زبان کی پہچان ہوا کرتا ہے کہ جس کی تبدیلی سے زبان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اردو رسم الخط کے تحفظ میں مکاتب و مدارس نے جو علمی کام کیا وہ کسی ادارے نے نہیں کیا۔ بالفاظ دیگر اردو کو پوری معنویت اور اصل شناخت کے ساتھ اگر کسی ادارے نے زندہ رکھا ہے نا تو وہ مکاتب و مدارس ہے۔ ہمیشہ سے اردو کی تحفیظ کا ذمہ مدارس کے حوالے رہا کہ جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے اردو زبان کا انتخاب کیا، اپنے نظام تعلیم کو اردو میں رائج کیا، تدریسی زبان اردو کو قرار دیا، اپنی تقریر و تحریر کے لیے اردو زبان کا انتخاب کیا۔ جب ہمارے عصری ادارے اپنی جو مادری زبان سے، قومی زبان سے مایوس ہوتے ہوئے انگریزی سے مرعوب ہو کر اپنے سورج سے لمع افروز ہونے کی بجائے دوسروں کے بجھے چراغوں سے روشنی لینے کی کوششوں میں بڑے مصروف تھے، ایسے میں مدارس نے اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اس کی حفاظت کی اور اس میں اتنے مستقیم ہوئے کہ نام نہاد دانشوروں کے تانے بھی سنے، جدید زبانوں سے نابلد بھی کہا گیا، مگر وہ اپنی لگن اور دھن میں مگن عوام الناس میں اردو زبان کے فروغ کی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ یہ مدارس ہی کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ مدارس کے ذریعے اردو ہندوستان کی ان ریاستوں میں فروغ پا رہی ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اور یہ مدارس ہی کا فیض ہے کہ دیگر لسانی معاشرے سے تعلق رکھنے والے طلباء کو بھی اردو میں اس قدر دسترس ہیں گویا کہ ان کی مادری زبان اردو ہے۔ اور تو اور انہی مدارس کے توسط سے اردو ایسے دور دراز علاقوں میں پھلی پھولی جہاں دوسرے ذرائع سے اردو کا پہنچنا ناممکن اور محال تھا۔ اور مدارس کا یہ انمٹ فیض صرف ایشیائی ممالک تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ یورپی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ دیگر ممالک کے طلباء ہندوستانی مدارس میں تعلیم کی تحصیل کے لیے آتے ہیں اور نتیجے میں اردو زبان کے ترجمان بن کر نکلتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ یہاں سے فارغ علماء کا ایک بڑا طبقہ دیگر ممالک میں مقیم ہے، وہاں پر اسلامک سینٹرز اور مساجد قائم کی گئی کہ جن میں دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو دیار غیر میں بھی مذہبی، سماجی اور ثقافتی شناخت کا ذریعہ بن گئی۔ اور یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی عروج پر تھا کہ بچوں کو کس زبان میں تعلیم دی جائے کہ وہ علم راسخ کو پا سکیں، تو اس بات پر اہل ماہرین کا اتفاق ہے کہ ان کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی افکار و نظریات، جذبات و خیالات کا اظہار برجستگی اور بے تکلفی سے کر سکیں۔ انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس نے ابتدائی درجات سے لے کر آخری درجات تک کے تمام مضامین کی فہم و تفہیم کے لیے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا تاکہ طلباء کی، بچوں کی نشو و نما فطری ماحول میں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بھی ابھرنے کا پورا موقع مل سکے۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھیں اردو کے کردار
اردو کے فروغ میں مدارس کا جو کردار ہے مجموعی طور پر احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں چند نمایاں چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، جس میں پہلی چیز ہے خطابت۔ مدارس میں خطابت پر کافی زور دیا جاتا ہے اور طلباء کو اردو زبان میں نہ صرف مافی ضمیر کو ادا کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے بلکہ ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ سامعین کو کس طرح مسحور کرنا ہے۔ اس سلسلے میں تذکیر و تانیث، الفاظ کی ادائیگی اور اسی سلسلے میں ہر چیز جو اردو سے متعلق ہے اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عید، ہر دینی پروگرام کے خطبے انہی مدارس سے فیض یافتہ حضرات دیتے ہیں جو اردو میں ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز صحافت، اس میدان میں بھی مدارس اور ان کے مستفیدین کی اہم خدمات رہی۔ قلم کی اہمیت کو روز اول ہی سے سمجھتے ہوئے تقریباً تمام مدارس نے اپنے طلباء کی تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کئی انتظامات کیے، جس میں متعدد میگزینز اور مدارس سے جاری ہونے والے رسائل و مجلات اس کا بین ثبوت ہے۔ اسی طرح مدارس کے فارغین کا قرآن مجید کے متعدد تراجم و تفاسیر کرنا اور کتب احادیث کا لوگوں تک ترجمہ پہنچانا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات براہ راست لوگوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح قرطب سیرت نے سیرت النبی اور رحمت للعالمین جیسی اہم تصنیفات کا کام انجام دینا، درسی کتب کا ترجمہ اردو زبان میں کرنا، گویا کہ یہ تمام چیزیں مدارس کی کوششوں کا مظہر رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔